اس تو میرے شیخ اور میرے مرشد ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، وہ تو چند جملے کہہ کر چلے گئے اور ہم آج تک ان جملوں کی تفصیل اور تفاسیر میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کی تفاصیل اور تفسیریں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ حضور علیہ السلام کو بشر تو مانتے ہیں مگر بے عیب بشر مانتے ہیں، ایسا بشر مانتے ہیں جہاں پر عیب کا شائبہ بھی نہیں ہے، اور اگر کسی چیز کو تم عیب سمجھتے ہو اور وہ چیز دامن مسوا سے آ کے لگ جاتی ہے تو وہ عیب نہیں رہتا، وہ بھی خوبی بن جاتی ہے۔ تو ہم اس میں عبادت کرتے ہیں کہ آپ مطلقاً جو بشریت ہے نا، بشریت مطلقاً جو بشریت ہے اسے آپ لے لیں، لے لینے کے بعد آپ اس کو شریعت کی چھننی میں اچھی طرح چھان لیں۔ مطلقاً جو بشریت ہے آپ کو لے لیجئے اور آپ اسے شریعت کی چھننی میں اچھی طرح چھان لیجئے، اس کا جو کچرا وچرا اور عیب اور نقص نکلے اس کو نکال کر پھینک دیں، اور باقی اس کا جو حسن اور لطافت جو باقی رہ جائے اسے ابھی سرکار مدینہ کے لیے ثابت نہیں کرنا، اسے اقصی الغایات پر لے جائیے، اس بلندی پر جس بلندی سے اوپر بلندی متصور نہیں ہے، اس کے بعد پھر اس بشریت کو میرے نبی کے لیے ثابت کر دو۔ ایسی بشریت ہم اپنے آقا کے لیے مانتے ہیں۔ یہ بات دوبارہ عرض کرتا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے، ہم اپنے آقا کے لیے بشریت مانتے ہیں، کوئی شبہ نہیں، ٹھیک ہے جی، ہم بشریت مانتے ہیں، کوئی شبہ نہیں، مگر ہم یہ کہتے ہیں مطلقاً بشریت جو ہے اس کو شریعت کی چھننی میں چھان لو، اس کا عیب اور کچرا مچرا جو نکلے اس کو نکال کر پھینک دو، اور جو اس کا حسن اور لطافت باقی رہ جائے اسے اقصی الغایات پر لے جاؤ، اس کے بعد پھر اسے سرکار مدینہ کی ذات بابرکات کے لیے ثابت کر دو۔ ایسی بشریت ہم اپنے نبی کے لیے مانتے ہیں۔ سمجھانے کے لیے بات کہہ دیتا ہوں، دیکھیے میرے آقا حضور علیہ السلام کو پسینہ تو آیا کرتا تھا، کیونکہ پسینے کا آنا یہ بشری تقاضا ہے، بشری خاصہ نہیں کہہ رہا ہوں، خاصہ کہوں گا تو علماء میرے اوپر اعتراض کریں گے کہ خاصہ اسے کہا جاتا ہے جو اس نے پائدہ اس کی غیر میں نہ پائدہ وغیرہ وغیرہ، میں بشری تقاضا کہہ رہا ہوں، اس لیے بڑا محتاط لفظ بول رہا ہوں۔ یعنی پسینے کا آنا بشری تقاضا ہے، یہ الگ بات ہے کہ کسی بشر کو پسینہ زیادہ آئے یا کم آئے، آتا ضرور ہے۔ اگر کسی بشر کو پسینہ نہ آئے تو کہتے ہیں مسام بند ہو گئے، جنابی علی اس کا علاج کرائیے کہ جو بیمار پڑ جائے گا تو کام خراب ہو جائے گا۔ بشر کو پسینہ تو آئے گا۔ میرے آقا میں چونکہ بشریت مبارکہ ہے، ٹھیک ہے نا، بشریت مبارکہ ہے تو پسینہ تو آئے گا، لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ بشریت کو شریعت کے چھننی میں چھان لو اور اس کا عیب اور کچرا مسرا نکال کے پھینک دو۔ اب اس کے بعد پھر جو حسن لطافت باقی رہ جائے اسے اقصی الغایات پر لے جاؤ، پھر اسے میرے آقا کے لیے ثابت کر دو۔ بشر جو کو پسینہ تو آئے گا، اب پسینے کا پہلے عیب نکالو۔ عیب کیا ہے؟ اس کا عیب ہے کہ پسینے میں بدبو ہوتی ہے، اس کا عیب نکالو۔ عیب جب نکل گیا تو اب پسینہ جو ہے بغیر بدبو کی باقی ہے، ابھی اسے سرکار مدینہ کے لیے ثابت نہیں کرنا۔ وجہ یہ کیونکہ ابھی اس میں خوشبو پیدا نہیں ہوئی نا، اسے اقصی الغایات پر لے کر جانا ہے، اسے اقصی الغایات پر لے کر جانا ہے۔ جب اس کو انتہائی بلندی پر لے گئے، پھر جب سرکار مدینہ کے لیے مانیں گے تو ہوتا کیا ہے؟ حضرت میرے آقا جہاں سے گزر جاتے ہیں راستے مہک جاتے ہیں۔ میرے آقا اپنی رضائی خالہ حضرت ام سلیم حضرت انس بن مالک کی والدہ ماجدہ کہ کاشانہ مبارکہ میں ممبر میرے آقا جلوہ گر ہیں، اور میرے آقا دوپہر کا وقت وہاں پر آرام فرما ہوتے ہیں کہ پسینہ مبارک بہہ رہا ہوتا ہے۔ میرے آقا کی رضائی خالہ جو ہیں سرکار مدینہ کو پسینہ مبارک پوچھنے لگیں اور اس کو اکٹھا کرنے لگیں۔ اے ام سلیم آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ یا رسول اللہ یہ اسے ہم اپنے خوشبو میں شامل کریں گے، ہماری بہترین خوشبو ہے یہ۔ جس بچی کے جہیز میں خوشبو نہیں ہوا کرتی تھی وہ لوگ آقا کی بارگاہ میں شیشیاں لے کر حاضر ہو جایا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ
کہ کرم فرمائیے پسینہ عطا فرمائے، میرے آقا اس کو بغل مبارک میں رکھتے، ہلکا سا دباتے تو موجے کے طور پر وہ بھر جایا کرتی تھی پسینہ مبارک سے، اور وہ اس بچے کے جہد میں عطر مصطفیٰ جا رہا ہے اور عرق مصطفیٰ جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے اور غور کیجیے، میرے آقا خوشبو لگایا کرتے تھے، اور ایک ہم بھی خوشبو لگاتے ہیں۔ ہم خوشبو لگاتے ہیں ضرورتاً، میرے آقا خوشبو لگایا کرتے تھے محبتاً اور عادتاً۔ ٹھیک ہے نا جی، ہمیں ضرورت ہے خوشبو لگانے کی، میرے آقا کو ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس کے سمجھانے کے لیے یوں مثال دیے دیتا ہوں، جس طرح کہ جنت میں جب جنتی پہنچ جائیں گے تو کسی کو پیاس نہیں لگے گی۔ وجہ یہ ہے کہ اگر جنتیوں کو اگر پیاس لگنے لگے تو اس کا مطلب تو ہے کہ پیاس سے تلخی پیدا ہوتی ہے، شدت پیدا ہوتی ہے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اور جنت میں تو تکلیف کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ پھر بھی لوگ پیئیں گے، چھلکتے ہوئے جام پیئیں گے، جنتی پیئیں گے۔ کیوں پیئیں گے؟ لذت کی خاطر پیئیں گے۔ ٹھیک ہے نا جی، لذت کی خاطر پیئیں گے، ضرورت نہیں پیئیں گے، لذت کی خاطر پیئیں گے۔ میرے آقا کو خوشبو سے محبت اس لیے لگایا کرتے تھے، میرے آقا ضرورت نہیں لگایا کرتے تھے خوشبو۔ اب دیکھیے اور غور کیجیے، ہم اپنے نبی کے سونے اور جاگنے کو بھی مانتے ہیں، ہم اپنے نبی کے کھانے اور پینے کو بھی مانتے ہیں، ہم اپنے نبی کے جلال فرمانے اور غصہ فرمانے کو بھی مانتے ہیں، ہم اپنے نبی کے بھولنے کو بھی مانتے ہیں، ہم اپنے نبی کے وصال کو بھی مانتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم تسلیم کرتے ہیں، ان میں سے ہم کسی بھی چیز کا انکار نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارا نبی سویا نہیں کرتا تھا، آرام نہیں فرماتے تھے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں۔ ہم اپنے آقا کے آرام فرمانے کو مانتے ہیں، لیکن ایک ہم ہیں جب سوتے ہیں تو بے خبر ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، جو بشر ہے وہ سوئے گا تو صحیح نا، یہ تو بشری تقاضا ہے نا۔ میرے آقا میں بشریت مطہرہ پائی جاتی ہے تو میرے آقا آرام تو فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، اس پر مجھے وہ حدیث باقی یاد آتی ہے جو کتاب الجہاد بخاری شریف میں ابھی چند روز پہلے میں نے پڑھائی۔ کیونکہ حضور علیہ السلام کی عادت کریمانہ تھی کہ میرے آقا اکثر اس طرح کرتے تھے کہ دوران سفر جاگتے رہتے تھے، اور صحابہ کرم کی حفاظت کرنا، دیکھ بھال کرنا۔ میرے آقا ظاہر ہے سرکار تو ہر ایک کے غم گسار تھے، تو جب طویل سفر فرما کے میرے آقا کاشان مبارکہ پر جلوگر ہوئے تو میرے آقا نے فرمایا، ابھی وہ ان آیات کا نزول نہیں ہوا تھا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، اور ابھی رب العالمین نے اس قسم کی کوئی خوشخبری میرے آقا تک نزول قرآن کے ذریعے سے نہیں پہنچائی تھی، اور ابھی تک پہرے داروں کا نظام تھا کہ پہرے دار پہرا دیا کرتے تھے۔ تو میرے آقا کئی روز کے جاگے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ میرے آقا نے فرمایا، کاش کہ کوئی آتا اور یہاں پر پہرا دیتا اور تھوڑی دیر کے لیے میں سر اپنا تکیے پر ٹکا لیتا۔ اتنی دیر میں اسلحہ کے کھڑکنے کی اور کسی کی آمد کی آوازیں سنائی دیں۔ میرے آقا نے فرمایا، کون ہو؟ حضور سعد بن ابی وقاص ہوں، اور حضور آپ کی حفاظت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر میرے آقا لیٹ گئے اور سو گئے۔ ارے سعد بن ابی وقاص یہ ان اجلہ صحابہ میں سے تھے، جبکہ دریا کے اس طرف کھڑے ہیں اور دشمن دوسری طرف ہے۔ لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں اپنے ساتھ سے فرمایا، دریا کے اندر گھوڑے ڈال دو۔ گھوڑے ڈال دیے گئے دریا کے اندر، اور جناب پورا دریا کراس کر گئے، اور وہ وہاں پر کھڑے ہوئے کہتے ہیں کہ جن بھوت ہیں جو آ گئے ہیں، یہ انسان نہیں معلوم ہوتے۔ آپ جب وہاں پر اترے، آپ نے اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، کسی کی کوئی چیز دریا میں رہ تو نہیں گئی؟ ایک شخص نے کہا، حضور میرا پیالہ رہ گیا ہے۔ آپ نے بڑے